سامنے تلاوت کی ہے، اور اس کا معنی رفلی اس طرح سے ہے کہ اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جس نے بڑی محنت سے اپنا سوت کاٹا اور اس کے بعد اس کو تار تار کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے اس کو کر دیا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا احمقانہ عمل ہے۔ کوئی صحیح دماغ والا آدمی اس طرح نہیں کرتا کہ بڑی محنت سے مکان بنائے اور پھر ایک بم لگا کر چند سیکنڈ میں اس کو اڑا دے۔ اس کو آپ کیا کہیں گے ایسے آدمی کو؟ یہ آیت مبارکہ میں نے اس لیے تلاوت کی کہ ابھی یہ رمضان المبارک کا جمعۃ الوداع ہے۔ کل ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ رمضان شریف آ رہا ہے، رمضان شریف آ رہا ہے، اور آج جو ہے وہ 27واں روزہ ہے، بعض کا 28واں روزہ ہے، اور 1 یا 2 دن جو ہے وہ باقی رہ گئے ہیں، یا میکسیمم 3 دن جو ہے وہ باقی رہ گئے ہیں۔ تو یہ چیز ایک جو سٹارٹ ہوئی تھی وہ ختم ہو جائے گی، اور ہر چیز دنیا کی دوستو اسی طریقے سے ہے کہ جس نے آنا ہے اس نے جانا ہے۔ جیسے ابھی بھائی لطیف صاحب پڑھ رہے تھے کہ خالی ہاتھ آئے ہیں تو خالی ہاتھ جانا ہے، جڑا ایتھے آیا ہے اس نے واپس جانا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آدمی آیا تو خالی ہاتھ ہے لیکن خالی ہاتھ جائے نہ۔ اگر خالی ہاتھ ہی چلا گیا تو یہ پھر نقصان کی بات ہے کہ اگر اپنے آخرت کے خزانے میں وہ اس دنیا کی دی ہوئی زندگی میں ایسے اعمال نہیں کر سکا کہ جن کی وجہ سے وہ اپنا آخرت کا گھر حاصل کر سکے، تو یہ ایک نقصان کا سودا ہے۔ پھر سمجھیں کہ یہ جو کیپٹل زندگی کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ راس المال ہے، یہ کیپٹل ہے، اس کو انویسٹ کر کے ہم اپنی آخرت کما سکتے ہیں۔ تو لیکن اگر ایسا نہ ہوا خدا نخواستہ تو پھر سمجھیں کہ یہ بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی۔ جانے والے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ آپ کلاک کو روک سکتے ہیں، وقت کو نہیں روک سکتے۔ وقت چلتا جائے گا، زمانہ گزرتا جائے گا۔ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا لیکن وہاں سے نکل آئے، پرمنٹ نہیں رہے۔ اب پرمنٹ بعد میں جانا ہے، وہ آخرت کی زندگی کا معاملہ اور ہے، وہ دائمی ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر ہے اور دائمی ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن یہ دنیا کی زندگی اور اس کی ہر چیز جو ہے یہ فانی ہے اور یہ آنی جانی ہے، یہ کسی کے روکے سے رکنے والے نہیں ہیں۔ انبیاء کرام آئے، ہزار سال عمریں ہوئیں، اس سے زیادہ بھی ہوئیں، کم بھی ہوئیں، لیکن کوئی بھی باقی نہ رہا، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، وہ تشریف لائے لیکن اللہ نے ان کو بھی واپس بلا لیا۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اللہ کے ایک رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم، اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اس کے بعد اسلام سے پھر جاؤ گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں سوالیہ انداز کے اندر۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ اسلام، اللہ کا دین، یہ کسی نبی کی زندگی تک نہیں ہے بلکہ یہ ابد الآباد تک ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو آج یہ جمعۃ الوداع ہے، رمضان شریف جا رہا ہے۔ اس موقع پر ہمارے سلف صالحین، ان کا کیا عمل ہوتا تھا، وہ کیا کرتے تھے؟ میں چند جھلکیاں آپ کو سلف الصالحین کی وہ اس مختصر وقت میں سناتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ یا لیت شعری من ھذا المقبول، کاش کہ مجھے یہ پتا ہوتا کہ کس کا رمضان مقبول ہوا ہے، کس کی عبادت، روزے، تراویح، صدقہ، خیرات، تلاوت کلام پاک یہ مقبول ہوئی ہے۔ فنہنیہ، تو ہم اس کو مبارک دیں، اس کو خوشخبری دیں۔ ومن ھذا المحروم فنؤذیہ، اور کون محروم ہے، کون تہی دامن رہ گیا ہے اس مہینے میں، تاکہ ہم اس کے ساتھ تعزیت کریں۔
یہ لطائف المعارف سے میں نے یہ بات نقل کی ہے آپ کے سامنے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول۔ تو اسی طرح میرے دوستو بھائیو، ہمیں نہیں معلوم، ہم نے تو اپنی طرف سے ٹکریں ماری ہیں، اپنی کوشش کی ہے، اور وہ کوشش بھی یا ہم جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے، دوسرا بندہ کوئی نہیں جانتا کہ کسی نے کیا کیا ہے۔ گھر سے کھا پی کے آیا، باہر آ کے بڑا آج تو روزہ سخت لگ رہا ہے، یہ کسی کو کیا پتا ہے؟ تو یہ اللہ اور بندے کے درمیان یہ روزہ راز ہوتا ہے، باقی عبادات تو پھر نظر آتی ہیں، بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ دی ہے، صدقہ دے رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی لوگ اس کو دیکھتے ہیں، لیکن روزہ اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ تو اس لیے اس کی قبولیت کا بھی کسی کو پتہ نہیں ہے کہ مقبول ہوا ہے یا نہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہو کان یخرج فی آخر لیلۃ من رمضان، ان کے بارے میں روایت کیا گیا ہے کہ وہ رمضان کی آخری رات میں باہر نکلا کرتے، فینادی من ھذا المقبول اللیلہ فنہنیہ، کہ کون ہے کہ جس کا آج کی رات میں عمل مقبول ہو گیا ہے تاکہ ہم اس کو مبارک دیں، ومن ھذا المحروم المردود اللیلہ فنوزیہ، اور کون ہے کہ وہ جو محروم رہ گیا اور مردود ہو گیا یعنی ریجیکٹ ہو گیا، اس کا عمل قبول نہیں ہوا آج کی رات میں، تاکہ ہم اس کے ساتھ تعزیت کریں۔ تو دوستو تعزیت بندہ کب کرتا ہے؟ کہ جب کسی کا نقصان ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، وہ وفات ہوئی ہے، ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں تعزیت کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اسی طرح کسی کا نقصان ہوتا ہے تو اس کے اوپر ہم اس کے ساتھ تعزیت کرتے ہیں، اس کو تسلی تشفی دیتے ہیں، اس پر اظہار افسوس کرتے ہیں۔ تو سلف صالحین کس بات پر افسوس کر رہے ہیں؟ کہ بندے کی عبادت قبول نہیں ہوئی۔ تو مالی نقصان، جانی نقصان یا دنیاوی نقصان، اس کے اوپر نہیں افسوس ہو رہا، بلکہ اس لیے کہ یہ محروم رہ گیا ہے، یہ خالی ہاتھ رہ گیا ہے کہ اس کی عبادت اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی۔ تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ تعزیت کی جائے۔ اور یہ بھی آتا ہے صحابہ کرام کے بارے میں کہ اگر کسی کی تکبیر اولیٰ رہ جاتی تھی نماز کی تو وہ اس کے ساتھ بھی تعزیت کرتے تھے۔ تو اب ہمارا تو خیر معاملہ ہی وہ اور ہے، تکبیر اولیٰ کیا اور ثانیہ کیا اور ثالثہ اور رابعہ کیا، جن نمازوں کی نمازیں مہینے سال ہا سال رہ جاتی ہیں، لیکن انسان کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، الا ماشاءاللہ، الا ماشاءاللہ۔ تو افسوسناک معاملہ ہے، لیکن یہ ان لوگوں کی بات ہے کہ جن کو آخرت کا احساس تھا اور دنیا کی زندگی کو وہ عارضی زندگی سمجھتے تھے۔ بشر حافی مشہور اولیاء میں سے ہیں، ان کو کہا گیا کہ ان قوما یتعبدون فی رمضان ویجتہدون فی الاعمال، کہ بعض لوگ رمضان میں عبادت میں بڑی عبادتیں کرتے ہیں اور بڑی اس میں جد و جہد کرتے ہیں، مبالغہ کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ دیکھیں رمضان میں ہر بندے کی کوئی نہ کوئی یہ کوشش ہوتی ہے کہ تراویح جو ہے وہ ضرور پڑھی جائے، اور بھی باقی حسب توفیق نیک اعمال۔ بعض لوگوں نے یہ ریس لگائی ہوتی ہے کہ قرآن کتنا ختم کرنا ہے، اس نے 1 ختم کیا ہے، 2 ختم کیے، میں نے 3 کرنے ہیں، یعنی قرآن زبانی اوپر سے دیکھ کر اس کو فنش کرنے کی۔ یہ خواتین میں بھی اور مردوں میں بھی یہ ریس ہوتی ہے۔ لیکن اذا انصلح، جب رمضان گزر جاتا ہے، ترکو، تو پھر عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر ایسے کہ جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ تو بشر حافی فرماتے ہیں بئس القوم لا یعرفون اللہ الا فی رمضان، بہت برے لوگ ہیں یہ کہ جو اللہ کو نہیں جانتے مگر رمضان میں۔ رمضان آتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا اللہ ہے، رمضان میں اللہ نے یہ عبادت کا حکم دیا ہے، تراویح کا حکم دیا ہے، تو اس لیے اس کے لیے بھاگ کر آتے ہیں، حالانکہ رمضان کے بعد بھی اللہ نے 5 نمازوں کا حکم دیا ہے، اعمال صالحہ کا حکم دیا ہے، اچھے اخلاق کا حکم دیا ہے، جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے، سچ بولنے کا حکم دیا ہے، چیٹنگ سے منع کیا ہے، فراڈ سے منع کیا ہے، جھوٹ سے منع کیا ہے، بہتان بازی سے منع کیا ہے، بدکاری سے، زناکاری سے منع کیا ہے، سود خوری سے منع کیا ہے۔ لیکن رمضان کے بعد الا ماشاءاللہ یہ چیز جو ہے وہ عام لوگوں کی زندگی کے اندر نظر نہیں آتی، اور پھر وہی وہ چند لوگ باقی مستقل۔ اور اسی طریقے سے بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں اتنے بدقسمت کہ رمضان میں بھی
ان کے اعمال میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہوتا. وہ جس طرح رمضان سے پہلے ہوتے ہیں وہ رمضان کے بعد بھی اسی طریقے سے رہتے ہیں. لیکن سلف صالحین کا طریقہ کیا تھا کہ وہ 6 مہینے رمضان کے آنے سے پہلے اس کا ذکر کرتے رہتے تھے، دعائیں مانگتے تھے کہ رمضان ہونے نصیب ہو جائے، اور پھر جب رمضان گزر جاتا تو 6 مہینے اس کی دعائیں کرتے رہتے کہ یا اللہ ہماری عبادت کو قبول و منظور فرمائے. تو یہ ہے سلف صالحین کی چند جھلکیاں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں کہ ان کا رمضان کے الوداع کہنے کے بارے میں یہ معاملہ ہوتا تھا. اور اس کے بعد ایک اور واقعہ، ایک آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آیا عید الفطر کے دن، تو دیکھا کہ وہ سوکھی روٹی وہ کھا رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ اے امیر المومنین، یہ تو عید کا دن ہے. یہ ذرا دیکھیے کہ گر گیا تھا. تو اے امیر المومنین، یہ تو عید کا دن ہے اور آپ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں عید کے دن. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کا جواب سماعت فرمائے. سبحان اللہ. کہا کہ الیوم عید لمن قبل صیامہ و قیامہ، عید تو اس کی ہے کہ جس کا روزہ قبول ہو گیا اور اس کی نمازیں قبول ہو گئی، اس کا قیام قبول ہو گیا. عید من غفر ذنبہ وشکر سعیہ وقبل عملہ، عید اس کی ہے کہ جس کے گناہ بخش دیے گئے اور اس کی کوشش مقبول ہوئی اور اس کا عمل قبول کیا گیا. الیوم لنا عید وغدا لنا عید وکل یوم لا یوصی اللہ فیہ فہو لنا عید. ہماری آج بھی عید ہے، ہماری کل بھی عید ہے، اور ہر وہ دن جس میں اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے وہ ہمارے لیے عید ہے. تو ایک مومن کا بیہیویئر میرے دوستوں اور بھائیوں وہ اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ یہ نہیں کہ فصلی بٹیرے کی طرح کہ جو ایک خاص موسم آتا ہے تو اس میں وہ دیکھا نا آ جاتے ہیں، خاص فصلوں کے موسم میں پرندے آتے ہیں، اور جب وہ فصل ختم ہو جاتی ہے تو پرندے بھی غائب ہو جاتے ہیں. تو ہمیں وہ رمضانی مسلمان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ 24 گھنٹے کا مسلمان ہمیں ہونے کی ضرورت ہے. اور تیسری بات یہ کہ جو بھی عمل ہے اس کے اوپر ہمیں تکبر نہیں کرنا چاہیے، فخر و غرور نہیں کرنا چاہیے. چند اشارات تو اس کی طرف ہو گئے، لیکن ایک آیت مبارکہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور وہ وقت یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی دیواریں بلند کر رہے تھے، اور اس پر فخر اور تکبر نہیں انہوں نے کیا، بلکہ وہ ساری محنت کوشش کرنے کے بعد اپنے ہاتھ بلند کیے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ محنت قبول فرما لینا، ہماری یہ خدمت قبول فرما لینا، بے شک آپ سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے بستر وفات پہ تھے، شہید ہونے والے تھے، تو پریشان تھے، اور کسی نے کہا کہ آپ کے لیے تو اگلا جہان بہت اچھا ہے کیونکہ آپ نے بڑی خدمات کی ہیں، بڑی فتوحات آپ کے دور میں ہوئی ہیں، مسلمانوں کو بڑی طاقت نصیب ہوئی ہے. تو حضرت عمر کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں برابر بھی چھوٹ جاؤں تو میں کامیاب ہوں. اندازہ لگائیں دوستو، امیر المومنین، خلیفہ راشد، اور جن کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں برابر چھوٹ جاؤں تو میں کامیاب ہوں. تو میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں کہ تھوڑی سی عبادت، تھوڑا سا چندہ، تھوڑی سی خیرات کرنے کے بعد اگر ہم سمجھ لیں کہ ہم نے جنت میں محل بک کرا لیا ہے. وہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے وہ کرنا ہے، لیکن ہمیں یقین جو ہے اس بات کا نہیں ہو سکتا کہ پتہ نہیں ہماری وہ نیت کیا تھی، ہم نے کس انداز میں کوئی کام کیا ہے.
آمدن جو ہے وہ کس طریقے سے تھی، کس انداز میں خرچ ہوئی ہے. تو اس لیے جو صحیح علم ہے وہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے پاس ہے. اس لیے اپنے اعمال پر فخر کرنا، تکبر کرنا اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ لینا، یہ غلط رویہ ہے، یہ شیطانی رویہ ہے. ایک مسلمان کو، ایک مرد مومن کو، ایک مومن عورت کو ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. اور بھی بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں لیکن مجھے وقت اس کی اجازت نہیں دیتا. اب میں اگلے مسئلے کی طرف چلتا ہوں کہ عید آئے گی تو عید کے اوپر آپ نے کس طریقے سے مسجد میں آنا ہے. عید کے دن بتانے کا فائدہ نہیں ہے، اس وقت تو پھر آپ آلریڈی آ چکے ہوتے ہیں. تو اس لیے چند چیزیں جو عید کی سنتیں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ جلدی سے شیئر کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد پھر آخری بات انشاءاللہ ہوگی جیسے وقت نے اجازت دی. عید کے دن مسنون ہے کہ آدمی غسل کرے، عمدہ لباس پہنے، خوشبو میسر ہو تو لگائے. لیکن یہاں کے ماحول میں خوشبو کے بارے میں خیال رکھیں کہ پوری شیشی اوپر الٹنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ بعض بندوں کو، میرے جیسوں کو الرجی بھی ہوتی ہے. یہ اور بھی کئی بھائی بیچارے ایسے ہیں کہ وہ اگر بتیاں لگاتا ہے تو وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں مسجد میں. تو اس لیے یہ سنت پورے کرتے کرتے وہ جو ہے نا وہ ادھر سے گناہ نہ کما لیں، کیونکہ ایک مومن کو ایذا دینا یہ حرام ہے، یہ ممنوع ہے. تو خوشبو لگانا سنت ہے، فرض نہیں ہے. اور وہ بھی دیکھیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس زمانے میں کہا، اس ماحول میں کہا جہاں گرمی بہت تھی، پسینے بہت آتے تھے. اب وہاں ٹیمپریچر 40-45 ہوگا بڑے آرام سے ان دنوں میں، اور یہاں ہم ٹھنڈ سے مر رہے ہیں، 2 لیئر پہن کے ہم پھر رہے ہیں. تو یہاں جو ہے وہ اس طرح کی چیز کو ادھر امپلیمنٹ اسی طریقے سے کر دینا، اس میں ذرا سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال خوشبو سنت کے طور پہ لگا سکتے ہیں، ہلکی وہ تھوڑی بھی لگا لیں گے تو اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے. ضروری نہیں کہ آدھی شیشی یا پوری شیشی لگائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے. ساتھ والے کا بھی خیال کریں کہ کس کے ساتھ آپ نے کھڑا ہونا ہے. کئی یہ بہت اب مرض عام ہے، طرح طرح کی الرجیز ہیں لوگوں کو، تو اس کا خیال رکھنا ہے. صبح جلدی اٹھنا اور عیدگاہ میں جلدی آنا. جلدی اٹھ کے پھر یہ نہیں کہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ جائیں اور مختلف چینل دیکھتے رہیں کہ فلاں لیڈر نے کیا کہا ہے اور فلاں نے کیا کہا ہے، ہم ان کے پیچھے اپنا وقت ضائع کرتے رہیں. پھر مسجد جلدی آنا، عیدگاہ میں جلدی آنا، اور صدقہ فطر اس سے پہلے ادا کر دینا چاہیے. یہ تو ابھی تک ادا کر دیا جانا چاہیے. اگر آپ آج کے بعد ادا کریں گے یا عید کے دن آنے سے پہلے وہ باہر ساتھی جو بیٹھے ہوں گے وہ صندوقڑی میں اس وقت ڈالیں گے تو وہ غریب تک کب پہنچے گا؟ یعنی بندے کو یہ سوچنا چاہیے نا کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کا مقصد کیا ہے. مقصد تو یہ آپ نے فرمایا تھا کہ صدقۃ الفطر کا مقصد یہ تھا کہ یہ تمہارے روزوں میں جو کمی کوتاہی ہوتی ہے وہ پوری ہو جائے، اس کا میک اپ ہو جائے. اور دوسرا یہ کہ تومتن للمساکین، مسکینوں کے لیے کھانا ہو. اب دیا آپ نے مسجد میں کسی ساتھی کو، وہ مسکین تک کب پہنچے گا؟ عید تو گزر چکی ہوگی. تو اس لیے رمضان شروع ہوتے ہی صدقۃ الفطر نکال دیا کریں. انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائیں گے. جہاں جہاں پہنچانا ہے کسی اپنے عزیز رشتہ دار کو، پاکستان، بنگلہ دیش، جہاں بھی آپ نے دینا ہے وہ پہنچا دیں تاکہ وہ بیچارے بھی اپنی جو ان کی ضرورت ہے اس کے مطابق اپنا کام کر لیں. اور عیدگاہ جانے سے پہلے جو ہے وہ طاق عدد میں کھجوریں کھانا. طاق عدد میں کھجوریں کھانا یہ سنت ہے. سیویاں کھانا سنت نہیں ہے. بعض اوقات ہم کہہ دیتے ہیں علماء بھی کہ میٹھا کھا کے آئیں. تو میٹھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو میٹھا کھاتے تھے وہ کھجور کھاتے تھے، اور کھجور بھی طاق عدد میں. ایک طاق عدد کیا ہے؟ جو 2 پر ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتا. 1 ہے، 3 ہے، 5 ہے، 7 ہے. خیال بھی رکھنا زیادہ گرم ہی نہ لگ جائیں گے. تو طاق عدد میں کھجوریں کھا کے. بہرحال اگر نہیں ہے تو پھر غلط بات ہے، لیکن یہ سنت آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی جو ہے یہ کھجوریں ہیں. اور ہم افطار میں کھجور پر زور دیتے ہیں، سحری کے وقت ہم یاد نہیں رکھتے. حالانکہ حدیث مبارکہ میں یہ بھی آیا ہے کہ نعم السحور التمر، کہ بہترین سحری جو ہے وہ کھجور کی سحری ہے. اور یقین کریں کہ اگر آپ جو کچھ بھی سحری کرتے ہیں اس کے بعد آپ جو ہے وہ 3-5 کھجوریں کھا لیں تو بہت زبردست انرجی رہتی ہے بندے کو. یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ، میں نے فیل کیا ہے.
کہ آپ کو ایک طرح کی مضبوطی، اسٹرینتھ جو ہے اس کا آپ کو احساس ہوتا ہے۔ بہرحال یہ آپ کی اپنی ثوابدید اور پھر یہ کہ سنت ہے۔ اور آتے ہوئے تکبیریں آہستہ آواز میں کہتے ہیں۔ چھوٹی عید پہ تکبیریں آہستہ ہیں، بڑی عید پہ بلند آواز میں ہیں۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو اس بات پر کہ جو اس نے قرآن تمہیں دیا، شریعت دی، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیے، تمہیں ہدایت نصیب فرمائی، اور تاکہ تم شکر گزار ہو۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ اس کے بعد یہ کہ پھر شوال کے روزے، حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد پھر 6 روزے شوال کے رکھے تو وہ ایسے ہے کہ اس نے پورا سال روزے رکھے، کیونکہ ایک نیکی ملٹی پلائی ہوتی ہے 10 کے ساتھ۔ 30 کو ملٹی پلائی کریں تو کتنے ہو گئے؟ 10 کے ساتھ 300، اور باقی رہ گئے 6 سال کے، سمجھے رفلی 360 دن ہے، تو اس میں باقی پھر 60 دن، تو یہ 6 روزے رکھیں، 6 کو 10 سے ملٹی پلائی کریں 60، ٹھیک ہے جی، تو پورے کے سال کے روزے اس طریقے سے بن جائیں گے۔ لیکن اس میں خیال یہ رکھنا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر یہ رکھے، اگر رمضان میں آپ کا کوئی روزہ مس ہو گیا ہے بیماری سے، سفر سے، کسی وجہ سے، تو پہلے آپ رمضان کا وہ قضا روزہ رکھیں اور اس کے بعد پھر شوال کے روزے اس کے بعد امیڈیٹلی آپ شروع کر لیں، بے شک پھر 1-2 رکھ لیں، پھر وقفہ کر لیں، پھر 1-2، لیکن پہلے رمضان کے روزے مکمل کر لیں۔ آخری بات، رمضان آیا تھا، آپ نے فرمایا ہوا شہر الصبر و شہر المواسات، یہ صبر کا مہینہ ہے، مواسات کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے۔ 1-2 منٹ کے لیے ہم اپنے گریبان میں جھانک کر اپنا جائزہ لیں کہ اس مہینے میں ہم نے کتنا صبر سیکھا ہے۔ صبر صرف جو ہے وہ کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، یہ گالی گلوچ سے رکنے کا نام بھی ہے۔ جب آپ سڑک پہ جاتے ہیں، کوئی بندہ غلط ڈرائیونگ آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، کسی نے کوئی غلط ہرن آپ کو دے دیا یا اور غلط کراس کیا، تو ہم منہ سے کیا لفظ نکالتے ہیں؟ یا ایف ورڈ یا ایس ورڈ، اس کو کنٹرول کرنا ہے، اس کی جگہ پہ سبحان اللہ، استغفر اللہ، اس طرح کا کوئی لفظ جو ہے وہ استعمال کرنا ہے تاکہ اس کی جگہ پہ ہمیں ثواب ہو جائے۔ تو یہ بھی کنٹرول ہے، ٹھیک ہے، یہ ضبط نفس کا یہ ہے۔ مسجد میں آتے ہوئے، مسجد سے نکلتے ہوئے دکم بیل کی ضرورت نہیں، آرام سے، تسلی سے، ٹھیک ہے جی، کاملی آئیں جائیں، جوتوں کو ٹھڈے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل تسلی سے نکل جانا ہے، 1-2 منٹ میں ساری مسجد خالی ہو جانی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آتے ہوئے بھی اسی طریقے سے صبر اور اہتمام کے ساتھ۔ اخلاق کتنا سوارا ہے، بعض بندے تھوڑی سی کوئی سیاسی گرما گرمی ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے، اس میں گالیوں پر آ جاتے ہیں، تیری فلاں، تمہارا لیڈر اس طرح اور ہمارا اس طرح، الیاذ باللہ، الیاذ باللہ۔ گالی ویسے بھی نہیں دینی چاہیے، رمضان میں تو بالکل، اگر گالی دی تو سمجھے آپ نے فرمایا کہ جو ایسا کرتا ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو جھوٹی بات کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اور ہم اپنے بعض اوقات اپنے دڑے کو سپورٹ کرنے کے لیے جھوٹ کا بھی سہارا لیتے ہیں، گالی گلوچ کا بھی سہارا لیتے ہیں اگلے کو دبانے کے لیے، تو ایسا روزے دار جو ہے اس کو سوائے بھوک اور پیاس کے کوئی چیز نہیں ملتی۔ ہم نے یہ بھی دیکھنا کہ زبان کا کنٹرول ہم نے کتنا سیکھا ہے، اخلاق ہمارا کتنا رمضان نے بہتر کیا ہے، اور جھوٹ جو ہے وہ بولنا ہم نے چھوڑ دیا کہ نہیں۔ جھوٹ ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی بہت بڑا کوئی پیپر لکھا ہوا ہو تو اس کے اوپر آپ کو جھوٹی بات لکھیں تو پھر وہ جھوٹ ہوتا ہے، نہیں، وہ زبان سے بھی آپ جو زبان کی ہلکی سی حرکت سے جھوٹ ہو جاتا ہے۔ میں کل وہاں گیا تھا لیکن ہم نہیں گئے تو یہ جھوٹ ہے۔ میں نے یہ کام کر دیا تھا لیکن میں نے نہیں کیا، یہ جھوٹ ہے۔ وعدہ میں کل آؤں گا، 10 بجے آؤں گا، 10 بجے نہیں ہے، 10 بجے گھر میں سویا ہوا تھا، اگلا بندہ انتظار کر رہا ہے، یہ جھوٹ ہے۔ بدقسمتی سے بات ہمارے پروفیشنل لوگ، میں نام نہیں لیتا، پھر وہ ایک ساتھی کہا تو ساڑھے پیچھے پہ ہیں، یعنی بہت سے پروفیشنل، ہاں چلیے ہم آئیں گے کل، آپ کا یہ کام فکس کر دیں گے، وہ بندہ ہفتہ انتظار کرتا رہتا ہے، 2 ہفتے انتظار کرتا رہتا ہے، وہ بندے کا پتہ ہی نہیں ہے، او یار وہ میں تو اچھا فون کریں تو میں تو یار وہ بریڈ فورڈ چلا گیا تھا، میں تو فلاں جگہ، یہ بھائی آپ چلے گئے تھے تو بتاؤ نا فون کر کے کہ میں ادھر جا رہا ہوں، میری یہ مجبوری ہو گئی ہے۔ تو یہ سارے چیزیں جو ہیں یہ غلط ہیں، یہ گناہ ہیں۔ اس کام کا پرامس کریں کہ جو آپ کر سکتے ہیں، جو آپ کرنا نہیں چاہتے، اندر سے نیت نہیں، اوپر سے انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ غلط بات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ سودا بیچتے ہیں تاجر حضرات، یہ باجی آپ کے لیے آخری دانہ ہے، بڑی اسپیشل چیز آپ کے لیے رکھی ہوئی ہے،
حالانکہ وہ نہیں ہے، وہ 2 نمبر ہے، 3 نمبر چیز ہے، 4 نمبر چیز ہے، لیکن وہ اس طرح کر کے بیچ دیتے ہیں. یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، اس سے بچیں. یہ میں جنرل بات کر رہا ہوں، کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ ہمارے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے. یہ اگر اس طریقے سے ہوگا تو پھر روزے اور نمازیں جتنے بھی پڑھتے رہیں، یہ سارے حقدار جو ہیں یہ قیامت کے دن پھر آ جائیں گے. قیامت کے دن آ جائیں گے، یا اللہ اس نے دنیا میں میرا مال کھایا، مجھے گالی دی، میرے ساتھ زیادتی کی، مجھے تھپڑ مارا، مجھے قتل کیا، یہ جنت میں کدھر جا رہا ہے؟ میرا حق آج اس سے مجھے دلوایا جائے. پھر حق والوں کی لائن لگی ہوگی. ٹھیک ہے جی. اگر 20 سال آپ نے دکان کی ہے، ایک ایک پینی ماری ہے روزانہ کسی کی نجائز، تو 20 سال میں کتنے بنیں گے؟ تو ادھر نمازیں آج کھڈے لائن لگ جائیں گے. تو اس لیے بڑا محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ رمضان المبارک میں ہم یہ اپنا جائزہ لیں. اور آخری بات، انسانیت کتنی سیکھی ہے، انسان سے ہمدردی کتنی سیکھی ہے. ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر آپ نے کسی انسان کو مصیبت اور تکلیف میں دیکھا اور آپ مدد کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ ٹس سے مس نہیں ہوتے، آپ کے کان پر جوں نہیں رینگتی، تو آپ نمازی ہو سکتے ہیں، حاجی ہو سکتے ہیں، لیکن متقی اور نیک انسان آپ نہیں ہو سکتے. آپ مدد کر سکتے تھے ایک انسان کی، لیکن پھر آپ اس کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھے. آپ کیا ہیں پھر؟ یہ تو ہم وہ حیوانات ہیں. یعنی پھر وہ انسانیت جو ہے، وہ ہمدردی، مواسات، وہ اگر ہمارے اندر رمضان میں پیدا نہیں ہوئی. زکوٰۃ بھی ہم نے دے دی، ہاں بھائی یہ دینی تھی، مجبوری ہے، دو یار. صدقہ فطر یار مولوی صاحب نے کہا یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی دو. اس کے بعد میں نے کوئی غریب نظر آتا ہے، میں نے مدد نہیں کرنی، نہیں میں نے زکوٰۃ دے دی ہے اور میں نے صدقہ فطر دے دیا، میں نے کچھ نہیں. حالانکہ بینک میں لاکھوں پڑے ہوئے ہیں، ضرورت سے زیادہ پڑے ہوئے ہیں. تو یہ نہیں دیکھنا کہ صرف رمضان میں انسانیت کرنی ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے، بلکہ اس کے بعد بھی ہم نے ان چیزوں کو جاری رکھنا ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ وہ یقینی چیز آ جائے. یعنی موت تک اللہ کی عبادت، اس کی بندگی، اس کی پرستش، اس کی اطاعت اور اس کی فرمانبرداری وہ جاری رہنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.